السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈس؟ ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محبت لازم ہے جانا کی ایپیسوڈ نمبر 3، ایپیسوڈ نمبر 2. اور یہ ناول لکھا ہے ایمن رضا نے. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز لازمی سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہمارے ناول کی نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ویڈیوز پر کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہم اپنے ناولز کو مزید ہر ایپیسوڈ میں بہتر بنا سکیں. چلیں ناول شروع کرتے ہیں. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو! اس خوبرو لڑکی نے کڑے تیوروں سے پوچھا. بچے اس کے روب و دبدبے سے ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک ٹیچر ہے، اس لیے سب سر جھکا کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے. کیا آپ سب یہاں یہ سب سیکھنے آتے ہیں اسکول؟ کیا اپنے جونیئرز کو ایسے تنگ کرتے ہیں؟ جواب دیں مجھے. سینئر ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ آپ جونیئرز کی مدد کریں، نہ کہ ان کی بلنگ کریں. شیم آن یو. آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ. بچوں کی بولتی تو اس کے اسٹرک انداز پر بند ہی ہو گئی تھی. سے سوری ٹو ہیم. سب بچوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے ایان کو سوری کہا جو ہچکیوں سے رو رہا تھا. چلیں آپ جائیں، آئندہ میں آپ کو ایان کو تنگ کرتا نہ دیکھوں. بلکہ اگر کوئی ایان کو تنگ کرے تو آپ اس کی مدد کریں گے، نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں گے. انڈرسٹینڈ؟ آخر پہ اس ٹیچر نے مدبرانہ انداز میں بچوں کو سمجھایا، جسے وہ خاطر خواہ وہ سمجھ بھی گئے. ان کے چلے جانے کے بعد وہ لڑکی ایان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی، جو کہ ابھی تک رو رہا تھا. یہ سویٹ سا لڑکا کیوں رو رہا ہے؟ اس لڑکی نے ایان سے دوستانہ انداز میں پوچھا. ریان نے اس لڑکی کے دوستانہ انداز پر اسے غور سے دیکھا، جو کہنے کو تو ان کی ٹیچر تھی مگر اس کا انداز دوستانہ تھا. میں نے تو سنا تھا کہ گندے بچے روتے ہیں. کیوں ریان؟ ریان نے اس کی بات سمجھ کر جلدی ہاں میں سر ہلایا. اس کیوٹ سے بچے کا نام کیا ہے؟ ایان. اس نے ہچکیوں میں روتے ہوئے اپنا نام بتایا. تو ایان، آپ کیا گندے بچے ہو جو رو رہے ہو؟ اس لڑکی نے مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا. ایان نے جھٹ نام میں سر ہلایا اور روتے ہوئے بولا. میں رو تو نہیں رہا ہوں، میں تو مذاق. ہچکی. میں رو رہا ہوں. مجھے رونا آ گیا. ہچکیوں کے درمیان بولتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا. اس لڑکی نے اس کے اتنے کیوٹ انداز پر اس کے دونوں گال چٹا چٹ چوم لیے. اس کے اس عمل پر ایان بلش کر گیا، جبکہ ریان منہ کھولے اسے دیکھنے لگا. میں تو اس کیوٹ سے بوائے سے دوستی کرنے آئی تھی، کیونکہ میرا یہاں کوئی بھی دوست نہیں. کیا آپ دونوں میرے فرینڈ بنو گے؟ اس لڑکی نے اپنے لہجے کو اداس بنا کر منہ لٹکاتے ہوئے کہا، جس پر دونوں نے جھٹ سر ہاں میں ہلایا. رپنزل. ایان نے اس کے لمبے بالوں کو دیکھتے ہوئے اسے نئے لقب سے نوازا تھا، اور لڑکی اس کے فدا فدا انداز پر کھلکھلا اٹھی. ایان تو بہت بریو ہے نا، تو آئندہ آپ نے کبھی بھی نہیں رونا ہے. اس لڑکی نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھایا. اگر مجھے پھر سے کسی نے تنگ کیا تو؟ اس نے معصومانہ انداز میں پوچھا.
اس کے لہجے میں خوف ہلکورے لے رہا تھا، جسے دیکھ کر اس لڑکی کو بہت دکھ پہنچا۔ تو پھر ہم مل کر انہیں ڈشم ڈشم کر دیں گے۔ اس کے انداز پر تینوں کھلکھلا کر ہنسے اور یہاں سے تینوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا، اور وہ تینوں ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ دوستی انہیں کہاں لے جانے والی تھی۔ داؤد مینشن کے باہر ایک ہونڈا سیوک آ کر رکی، جس میں سے 30 سالہ نوجوان آنکھوں پہ گلاسز لگائے نکلا اور مضبوط قدم رکھتے ہوئے مینشن کے اندرونی جانب بڑھا۔ اس کی چال میں ایک مضبوطی تھی، وہ ایک ساحر کی سی شخصیت رکھتا تھا، ایک روبو دبدبا تھا اس کی چال میں۔ اس کے ایک ہاتھ میں یقیناً لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ جو ہی اس نے مینشن کے اندر قدم رکھا، اس کی نگاہ سامنے بلیک جارجٹ کی ساڑی میں تیار کھڑی اپنی بیوی پر گئی۔ وہ بے انتہا حسین اور مغربی نقوش کی حامل تقریباً 28 سالہ لڑکی تھی۔ اس نے اس عمر میں بھی اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا ہوا تھا۔ گہری کالی آنکھیں، ستواں ناک، سرخ و سفید رنگت اور ان پر جچتے مناسب ہونٹ۔ اس کا سراپا اسی کی طرح حسین تھا۔ ویلکم میری جان، اس نے بناوٹی لہجے میں کہا۔ کافی عرصہ اس کے ساتھ گزار کے اب تو اسے اپنی بیوی کے بناوٹی لہجے کی عادت ہو گئی تھی۔ گڈ آفٹرنون، بچے آ گئے اسکول سے؟ داؤد نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو کب کے آ گئے، کھانا کھا کر آرام کر رہے ہیں۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ بس گزر گیا، تم سناؤ، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ اس نے اپنی بیوی کی نک سک سے کی ہوئی تیاری کو گہری نظروں سے جانچتے کہا۔ ہاں، ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کہاں جا رہی ہو، مجھے روک ٹوک پسند نہیں، یہ تمہیں اچھی طرح پتا ہے۔ داؤد اس سے یہ نہ پوچھ سکا کہ اتنا تیار ہو کر وہ کون سے کام پر جا رہی ہے۔ داؤد نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس سے اوپر سے نیچے تک ڈالی۔ ہیو اے گڈ ڈے کہہ کر وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ داؤد نے ہنکارا بھرا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ تھکی ہاری دوپہر کو 4 بجے گھر لوٹی تھی۔ بس بدل کے آنے تک اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ جب اس کے تھکے ہارے قدموں کو بھابھی کی تیز آواز نے بریک لگائی۔ لو آ گئی مہارانی سیر سپاٹے کر کے۔ وہ اس کی اسکول جاب کو سیر سپاٹے کہا کرتی تھی، جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہی یہ جاب کرتی ہے، اور اس کی نوبت بھی انہی کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی چاروں بھابھیوں نے جو اس پر ظلم ڈھائے تھے، وہ تو خدا ہی جانتا تھا، یا وہ ان کی بات پر کان دھرے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چادر اتار کر ایک جگہ رکھی اور کچن میں اپنا کھانا بنانے چلی گئی۔ جب اس نے فریج کھولنی چاہی تو فریج کو تالا لگا دیکھ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھابھی اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ بھابھی یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم نے کیا کیا؟ تمہارے بھائی اتنی مشکل سے کما کر لاتے ہیں اور وہ ہم تم پر لگا دیں؟ واہ بھائی واہ، بھابھی ہاتھ نچا نچا کر بولی۔
बाकी भाभियां शोर सुनकर आ गई थीं और उन्होंने भी बड़ी भाभी की हाँ में हाँ मिलाई। वो जल्दी में अपना खाना लेके आना भूल गई थी और आज फिर से उसकी रात फाके में कटनी थी। भाभी, आपने पहले मुझसे मेरे भाइयों को दूर किया, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ भाइयों के कान भरती रहीं, मैं फिर भी चुप रहती हूँ। ना आप मुझे अपने बच्चों को प्यार करने देती हैं। आपकी वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ी ताकि मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं और अपने भाइयों पर बोझ न बनूं। और कितना गिरेंगी आप लोग? आप शायद ये भूल रही हैं कि अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है। डरे उस वक्त से जब अल्लाह आपकी रस्सी खींचेगा और आपके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। ओ बीबी, ये लेक्चर जाकर किसी स्कूल के बच्चों को देना। 2 डिग्रियां क्या ले ली, सर चढ़कर बोल रही है। भाभियां उसकी बात को किसी खातिर में न लाईं, उसे धक्के देकर किचन से निकाल दिया। उसने एक कर्ब भरी नजर आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह से सब्र मांगा। और अल्लाह तो तमाम दिलों के हाल जानता है। आज कई दिनों के बाद वज्जी उससे नाराज हुआ था और उसकी तो जान पर बनाई थी। इसलिए वो सुबह से ही वज्जी के पीछे लगी उसको मनाने की तगदो कर रही थी। उसकी तो भूख प्यास सब उड़ गई थी। वज्जी भी तो इस बार सख्त खफा हुआ था और वजह थी विश के बाल कटाना, जो वज्जी को लंबे ही पसंद थे। लेकिन हमारी तीखी मिर्च के लंबे बालों से सख्त उलझन होती थी जब ही वो ईद से एक दिन पहले अपने बालों को स्टेप कटिंग और ब्लो ड्राई करवा के आई थी, जबकि वज्जी इसकी इस हरकत पर सख्त नाला था। जब ही सुबह से मुकम्मल बाइकआउट था। अब तो वे सब छोड़ छाड़ कर सूसू करने में मसरूफ थी और रात का खाना भी गोल कर गई थी। तब जाकर वज्जी को अपनी स्वीट सी मनकूहा पर तरस आया था, जो सुबह से भूखी थी। जी हाँ, मनकूहा, क्योंकि वहाज साहब का अपनी गुड़िया के बगैर गुजारा जो नहीं था, सो घर वालों ने उन्हें रिश्ते अज़वाज में बांध दिया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वहाज ने खफकी भरे अंदाज में सर्जिश की। उसमें भी मेरा ही कसूर है। खुद लाड साहब सुबह से मुंह फुलाए घूम रहे हैं और कहते हैं क्या हुआ। विश ने सूसू करते उसकी नकल उतार के दिखाई, जिस पर वहाज को हंसी तो बहुत आई मगर पर कंट्रोल कर गया। तुम्हें जब पता है कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल पसंद हैं तो तुमने क्यों कटवाए? इसका मतलब तो यही है कि तुम मेरी बात को अहमियत नहीं देती। नहीं, खुदा के लिए वज्जी, ऐसा मत कहो। मैं तो खुद से ज़्यादा तुम्हारी बात को अहमियत देती हूँ। फिर तुम्हें ऐसे क्यों लगा? विश तो तड़प ही उठी थी उसके उदास लहजे पर। तुम्हें पता है वज्जी, मैंने अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम कब सुना? नहीं पता ना? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं हुआ कि कब मैं बाबा की गुड़िया से वहाज की गुड़िया बन गई और उसकी ही पसंद मेरे लिए मायने रखने लगी। देखो मुझे, क्या तुम्हें मुझ में कुछ मेरा नज़र आता है? वहाज ने उसको गौर से देखा। नहीं ना, अब तो मैं रूम रूम तुम्हारे रंग में ही रंग चुकी हूँ। सही तो कह रही थी वो। उसने वहाज के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया था। वहाज ने उसे जानिसार कर देने वाले नजरों से देखा। विश उसके ऐसे देखने पर गड़बड़ाई। ऐसे क्या देख रहे हो? उसने नजरें इधर उधर घुमाते पूछा। यही कि अब चाचा जान से रुखसती की बात कर लेनी चाहिए। विश के चेहरे पर एकदम कौसे कज़ा के रंग फैल गए, जिनको देखते वहाज ने उसके ये रंग हमेशा रहने की दुआ की थी। विश ने गला खंकारा। चलो चलकर खाना खाओ वहाज, इसलिए उठ चलो चलकर खाना खाओ। वहाज उसे लिए उठा। मतलब नाराज़गी ख़त्म? विश ने गजाली आंखें पटपटाते पूछा।
ہاں ہاں ختم، تم تو میری مت ہی مار دیتی ہو، بہار نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں، وش نے بڑے پیار بھرے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں کہو، بہار تو اس کے پیار بھرے انداز پر قربان ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، اللہ نہ ہت ماردا ہے نہ لت ماردا ہے، جدو ماردا ہے بندے دی متی ماردا ہے۔ جیسے آپ کی جلدی سے اس کے گال پر کس کر کے کہتے ہوئے بھاگی، جبکہ اس پیار بھری جسارت پر وہ اسے پکڑ بھی نہ سکا اور ہاتھ ملتے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے پنجابی پڑھی ہے، مجھے بالکل بھی نہیں آتی، ہجے کر کر کے پڑھی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتی ہے، اور آپ سب لوگوں نے ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو ہر ایپیسوڈ میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ عمل کر لیں اس کے اوپر۔ تو پھر میں آپ سے ملوں گی نئی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جلد ہی، اور آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ آج کی کیسی لگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی سے آ جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔